اور رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینے کے بعد اگر زندگی بھر روزہ رکھتا رہے وہ اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے رمضان میں پابندی سے ہم روزے رکھیں انشاءاللہ. چوتھے نمبر پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج بیت اللہ یہ فرض کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے جا سکتا ہے. کتنے ہم میں سے اتنے بے شمار جو مکان بنا رہے ہیں، مکان بنا، اب بیٹے کا بنانا ہے، اب پوتوں کی کوٹھیاں بنانی ہے، حج پہ جا سکتے لیکن حج نہیں کر رہے. فرض ہے حج، کر ہی نہیں رہے، جا ہی نہیں رہے. ابھی بچوں کے نکاح کرنے، شادیاں کرنی ہیں، پھر جائیں گے. کیوں؟ مسٹر شیطان نے بات سمجھا دی ہے، وہاں اتنے لاکھ لگ جائیں گے، پھر کہاں سے لائے گا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ لگاتار کرو، مسلسل حج اور عمرے پر جاؤ. کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں فقر و فاقے کو دور کرتے ہیں اور اسی طرح گناہوں کو دور کرتے ہیں. گناہ بھی حج اور عمرے سے دور ہوتے ہیں اور فقر بھی دور ہوتا ہے. حج کی وجہ سے اللہ برکت دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. کبھی حج کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی، کوئی فقیر نہیں بنتا ہے، بشرطے کہ حج حاجی کہلانے کے لیے نہ کر رہا ہو بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے. اگر فقیر بھی ہوگا اللہ فقر کو دور کر دے. تو یہ موٹے موٹے احکامات ہیں جن کو اسلام کے بنیادی ارکان کہا جاتا ہے یہ کرنے کی. اور کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو دور کا اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، چاہے تمہارا پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا جائز نہیں ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا تمہارا ساتھی ہے، تمہارے آفس میں ہے یا اسی طریقے سے کسی اور جگہ سفر میں ہے، تمہارے ساتھ چلنے والا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ کرنے کے کام ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لہذا ہمیں چاہیے ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے والدین یہ کہیں اگر بیٹا ہو تو ایسا ہو جیسا میرا ہے، ایسا بیٹا خدمت گزار ہو. اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد پر ایسے مشفق اور مہربان ہو جائیں کہ اولاد یہ کہے اگر باپ ہو تو ایسا ہو جیسا میرا ہے. رشتہ دار ناتے جو ہیں ان کو بھی جوڑ کے چلنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. ہر رشتہ دار کہے اگر رشتہ دار ہو تو ایسا ہو جو میرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. پڑوسی ہے تو وہ بھی یہ کہے کہ اگر پڑوسی ہو تو ایسا ہو. یہ نہیں کہ اپنے گھر کا گند نکال کر پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیا، اس کے گیٹ کے سامنے ڈال دیا. نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ من، کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا. یہ کرنے کے کام ہو گئے موٹے موٹے، کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے نہیں ہیں، جن سے ہمیں بچنا ہے. قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے. اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہو. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو. اولاد کے قتل دو ہیں، ایک جسمانی قتل ہے جو مکہ والے کرتے تھے، عرب کے لوگ کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور ایک قتل ہے روحانی. وہ روحانی قتل کیا ہے؟ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرنا، ان کو صحیح تعلیم نہیں دلانا، ان کو پیسے کمانے کی مشینیں بنا دینا. سمجھ گئے پیسے کمانے کی مشینیں کیسے بنتے ہیں؟ کیسے؟ ڈگریوں پہ ڈگریاں دلا رہے ہیں، لیکن ان کا کلمہ بھی درست نہیں کرایا، ان کے سامنے اللہ کا تعارف نہیں کرایا، ان کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا. ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کون سی کتاب ہے، یہ بتایا ہی نہیں، ان کو سکھایا ہی نہیں. تو بتائیے یہ پیسے کمانے کی مشینیں ہیں نا، ہیں وہ تو بنایا کہ پیسے کما کر لائے گا، اچھی نوکری اچھی ڈگری ہوگی تو اچھی ملازمت مل جائے گی، پیسے کمائے گا. لیکن ایمان کی فکر کی، اعمال کی فکر کی نہیں کی. کام کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا؟ جی نہیں. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کو ڈگریاں کروائی، اس کے بعد بچے چلے گئے باہر، کہیں کوئی کینیڈا گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا. باپ بیچارہ یہاں اکیلا ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، ماں اکیلی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو پیسہ کام آیا؟ کچھ بھی کام نہیں آیا. ڈگریاں بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی ہمیں چارہ نہیں. دنیا میں جینا ہے تو دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہر شعبے میں ہمیں ضرورت ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. اپنے بچوں کو مسلمان بنانا، ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرانا. اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، روح پڑ جاتی ہے، اس کے بعد بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد جو کچھ ماں بول رہی ہے بچہ سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں وہ باتیں جم رہی ہوتی بیٹھتی. اچھا بولے گی تو اچھی بات ہے، اور اگر گندا بولے گی تو گندی بات ہے. اس لیے جب کوئی ہماری ماں بہن بیٹی امید سے ہو، اسے چاہیے وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تاکہ بچہ کیا سن رہا ہو؟ قرآن سن رہا ہو، اور قرآن سے وہ مانوس ہو. جب بچہ پیدا ہو جائے، دودھ پلانا ہے، اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کرے، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے. اور بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سورہ یاسین پڑھ رہی ہے. بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سورہ رحمان پڑھ رہی ہے. بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سورہ ملک پڑھ رہی ہے. بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ درود شریف پڑھ رہی ہے. بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے. بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہی ہے. بچہ دودھ پی رہا ہے، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہی ہے. تو بچے کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اثر یا نہیں؟ جی جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اذان دیں گے. اس کے دل پر سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کانوں سے اس کے دل پر جا کر جلے کہ اللہ کا تعارف اس کے سامنے کراؤ. اور جنہوں نے اذان دی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی اذان دینے والا بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بچہ ایک دم آنکھیں کھولتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. اگر رو رہا ہو تو چپ ہو جاتا ہے، اور
کل ہمارے حضرت مفتی وزیر صاحب دامت برکاتہ عالی بیان فرما رہے تھے، ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بہت سے بچوں کو اذان سنائی، جیسے کہا اللہ اکبر تو بچہ ہاتھ کی انگلی ایسے کرتا ہے، ہاتھ کی انگلی ایسے کرتا ہے، گویا ایک انگلی سے اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس کو سمجھ کون دیتا ہے؟ جی اللہ دیتا ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، دودھ پینے کا طریقہ کون سکھاتا ہے اس کو؟ اللہ سکھاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے، لہٰذا جب بچہ آ گیا دنیا میں یا پیٹ میں ہے، اس وقت کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بچے کی تربیت پر اثر پڑتا ہو۔ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا، اب اس کو اللہ کا تعارف کراؤ، بیٹا ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، بیٹا یہ آسمان اللہ نے بنایا، بیٹا یہ زمین اللہ نے بنائی، بیٹا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانا ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، بیٹا جو پانی ہم پی رہے ہیں یہ ہمیں کون پلاتا ہے؟ اللہ پلاتا ہے۔ بتائیے آج ہم اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ نہیں کرا رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ بچے ہمارے ملحد ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کتنے ایسے بچے جو ہیں وہ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک بچی تھی 13 سال کی، نعوذ باللہ، اس نے کہا میں اللہ کو مانتی نہیں، اس نے انکار کر دیا، کہا قرآن کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کی، اللہ کا تعارف نہیں کرایا، اسکول میں چھوڑ دیا، وہاں ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور وہ ہندو لڑکی نے اس کو ویسی ہی پٹی پڑھا دی، اسی طرف وہی ذہن اس کا بن گیا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف ضروری۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، بیٹا اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے ہمیں سکھایا کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا کھانے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر بچے کو طریقہ بتاؤ، بیٹا ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں۔ جب یہ طریقہ سکھائیں گے تو بتائیں گے کہ یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں لباس کیسا پہننا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں سونا کیسے ہے، انہوں نے بتایا ہمیں جاگنا کیسے ہے۔ وہ ہمارے بڑے محسن ہیں۔ ایسے تعارف کرانا ہے کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اپنے عمل سے بھی بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ عمل سے کیا تعلیم دینی ہے؟ نمازی ہوں گے والدین تو بچہ بھی نمازی بنے گا، اور یہ بے نمازی ہوں گے تو بچہ نماز پڑھے گا؟ اوے بیٹے چل مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آ، اور خود بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، خود بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہے تو بچہ پڑھ کے آئے گا؟ جی ہاں، خود بھی جائے گا، بیٹے کو انگلی سے پکڑے گا کہ بیٹا چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ تو عمل سے بھی بچوں کو تعلیم دینی۔ صبح اٹھو، اٹھ کے قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو۔ جب قرآن پڑھیں گے، بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جب ابو اٹھتے ہیں سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، امی اٹھتی ہے سب سے پہلے قرآن پڑھتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ مسلمان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اپنے عمل سے بھی بچوں کی کیا کرنی؟ تربیت۔ کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، بچہ سب دیکھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ سیکھ رہا ہے۔ تو اپنے عمل سے بھی بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بچے بھی ہمارے پاس اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے، لہٰذا ان کی صحیح تربیت کرنی ہے، صحیح تعلیم ان کو دینی ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اس میں ہم اپنا حکم چلائیں گے نہیں۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم۔ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت، عہدے والے کے پاس عہدہ اللہ کی امانت، استاد ٹیچر ہے کوئی، اس کے پاس اس کے جو شاگرد ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، لہٰذا ان کا وہ حق ادا کرے۔ کوئی ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے تو یہ ملازمت بھی اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس میں گڑبڑی وہ نہ کرے۔ کوئی کسی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ کرسی اللہ کی امانت ہے، وہاں پر وہ گڑبڑ نہ کرے۔ مال والے کے پاس مال اللہ کی امانت، اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے۔
تو لہٰذا کچھ وہ کام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں جن سے منع کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اکڑ کر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، غصب کر کے چھین کر نہ کھاؤ، رشوت کے طور پر نہ کھاؤ، سود کے طور پر نہ کھاؤ، جھوٹ بول کر نہ کھاؤ. کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک لقمہ جو حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے، 40 دن کی نمازیں اس کی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. طیبات اس کو کہا جاتا ہے جو حلال بھی ہو اللہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ کسی کا حق جڑا ہوا نہ ہو. اب بکری تو حلال ہے لیکن اگر کسی کی چوری کر کے لایا تو طیب ہے نہیں، حرام ہو جائے گی. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. میرے ایمانی بھائیو، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے واضح کر کے بتا دیا ہے کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے آج یہ قرآنی مجلس ہے، یہاں بچوں کی دستار بندی ہوگی. اس مجلس میں عہد کریں، ارادہ کریں، آج کے بعد ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب سمجھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا ہے. اور جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا، اس کو آگے رکھے گا، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا. آپ نے فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن سفارش کرنے والا، ایسا سفارشی جس کی سفارش سنی جائے گی. من جعلہ امامہ، جو قرآن کو آگے رکھے گا ہر کام میں آگے. ہم تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، قرآن سے پوچھیں گے تجارت کیسے کرنی ہے. ہم ملازم ملازمت کر رہے ہیں، قرآن سے پوچھیں گے ملازمت ہمیں کیسے کرنی ہے. اور اسی طریقے سے ہم صاحب اولاد ہیں، قرآن سے پوچھیں گے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو ہر کام قرآن سے پوچھ کے اگر ہم کریں گے تو ہم نے قرآن کو اپنا کیا بنا دیا؟ امام. آگے رکھا ہم نے اس کو، اور جو آگے رکھے گا تو قادہ الی الجنہ، قرآن پاک اس کو کھینچ کر لے جائے گا کہاں؟ جنت کی طرف. وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفَهُ، اور جو قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے گا، مطلب اس کو امام نہیں بنائے گا، اپنی من مانی کی زندگی بسر کرے گا، تو سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، قرآن اس کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا. اس لیے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. بس میں بتاؤں گا قرآن کے کتنے حقوق ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے، پھر بات بند ہو. قرآن کے 4 حق ہیں. کتنے؟ نمبر 1، صحیح اس کی تلاوت کرنا، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا. نمبر 2، قرآن کو سمجھنا، ہمارا مالک ہم سے اس میں کیا کہہ رہا ہے. نمبر 3، اس پر عمل کرنا، جو پڑھا اس پر. قرآن نے کہا کہ مصلی نماز قائم کرو، اب نماز ہماری زندگی میں ہو. قرآن نے کہا تو زکات ادا کرو، اب ہمیں زکات ادا کرو. قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں نظروں کو نیچے رکھو تو نیچے رکھنی ہے. ایمان والی عورتوں سے کہا گیا نظروں کو نیچے رکھیں تو نیچے رکھنی ہے. ایمان والی عورتوں سے کہا گیا باہر نکلو پردے کے ساتھ نکلنا، بغیر پردے کے نہیں نکلنا، تو اب پردہ کرنا. یہ قرآن پر کیا ہوگا؟ عمل. قرآن نے کہا سود سے بچو تو بچنا ہے. قرآن نے کہا نشے سے دور رہو تو فجتنبوا، اس سے بچنا ہے، دور رہنا ہے. تو اس طرح قرآن پر عمل کرنا ہے. اور چوتھا حق ہے جو ہمیں معلوم ہے دوسروں تک اس کو پہنچانا. یہ 4 حقوق ہے قرآن پاک کے، ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.